دولت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہی دولت قارون کے پاس تھی، وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور یہی دولت صدیق اکبر کے پاس تھی، اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ اب دولت فی نفس ہی بری شے نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال غلط کرنا، اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے جو بندے کو رب سے دور کرتی ہے۔ تو دولت اللہ نے بتایا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کا اگر حق ادا کرو گے، اللہ کے نام پہ دو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ 3 شخص تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص جو تھا اسے کوڑ کا مرض تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا شخص وہ نابینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ تو اللہ نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے تینوں کے پاس آئے۔ سب سے پہلے کوڑ کے مرض کے پاس مریض کے پاس آئے اور اس کو آگے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی میری ایک پسند یہ ہے کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، یہ جو کوڑ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے صحیح جسم مل جائے، خوبصورت جسم، تو بڑی مالک کی مہربانی ہوگی۔ تو وہ فرشتہ تھا، اس نے ہاتھ جسم پہ پھیرا، تو روایت میں آتا ہے جیسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے بیماری دور فرما دی اور اسے جسم خوبصورت عطا فرما دیا، صحت مند ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ یہ آزمائش تھی۔ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ ایک اونٹنی اس فرشتے نے دے دی، کہا یہ اونٹنی رکھو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب وہ اونٹنی اس کو دے کر فرشتہ دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اب جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی میری پہلی پسند یہ ہے میرے بال صحیح ہو جائیں، میرے بال ہو گئے تو میرے لیے یہ خوبصورتی ہے، حسن کا باعث ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال خوبصورت ہو گئے۔ اس نے کہا اور بتاؤ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے بہت پسند ہے، میرے پاس بہت سی گائیاں ہوں تو میرا یہ بڑا خوبصورت مال ہے، میرا پسندیدہ مال ہے۔ فرشتے نے ایک گائے دی اور ساتھ دعا دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے گا۔ پھر تیسرا جو نابینا تھا نا، اس کے پاس چلا گیا، اس سے جا کے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پہلی پسند ہے کہ میری آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ کہا اور؟ اس نے کہا بکریاں بڑی پسند ہیں، ایک بکری دی، کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب اس جو اونٹنی تھی اس میں اللہ نے اتنی اونٹنیاں دی، ڈھیر لگ گئے۔ جس کے پاس گائے تھی، اتنی گائیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں اس کی نسل میں کہ ڈھیر لگ گئے، اور بکریوں والے کو اتنی بکریاں اللہ نے عطا فرمائیں کہ اس کا گھر بکریوں سے بھر گیا، حویلی بھر گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جب مال دیا تھا تو یہ ہماری آزمائش تھی، اب جا کے اس کو آزماؤ۔ یہ جن کو ہم نے خوبصورت جسم بھی دیا، جن کو ہم نے مال بھی دیا، اب آزماؤ کہ یہ صرف لینا ہی جانتے ہیں یا ہمارے لیے دینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لیتے ہی ہیں یا دیتے بھی ہیں؟ وہ فرشتہ پھر وہی آیا انسانی شکل میں، سب سے پہلے آیا اس کوڑ جو کوڑی تھا، اس کو آ کے کہا یار اللہ کے نام پہ نا میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، میں مسافر ہوں، مجبور ہوں، اللہ کے نام پہ ایک اونٹنی دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے حالات کوئی ٹھیک ہے نہیں ہے، نہ شکری کی۔ اس نے کہا میرے حالات ایسے نہیں ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کاروبار وہ نہیں رہا، حالات بڑے خراب ہیں، تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس فرشتے نے کہا تم وہی نہیں جو کوڑ کے مریض تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا یہ مال تجھے اللہ نے دیا تھا نا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تو باپ دادے سے ملا ہے، یہ تو وراثت میں مجھے مال ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب وہی کوڑ کا مرض دوبارہ ہو گیا، وہ ساری اونٹنیاں مر گئیں، خالی ہاتھ اب پھر دھکے کھا رہا ہے۔ اب دوسرے کے پاس آیا، وہ جو گنجا تھا، آ کے پوچھا کہ یار میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ گائے دے دو، ضرورت ہے۔ اس نے کہا یار میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج کل مہنگائی ہے،
خرچ اخراجات بہت ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تو وہی نہیں جو گنجا تھا اور تجھے دعا دی گئی، تیرے بال بھی اگے، تجھے اللہ نے گائیاں دی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو یہ مجھے آباء و اجداد سے ملی ہیں۔ انسان جب نہ شکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عطاؤں سے کو بھول جاتا ہے، اللہ کی کرم نوازیوں سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وہ بات بات پہ شکوے کرتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پھر وہی کر دے جو پہلے تھا۔ اب کیا ہوا؟ پھر بال ختم ہو گئے، پھر وہی حالات آ گئے، گائیاں مر گئیں اور کنگال ہو گیا۔ اب تیسرے کے پاس آیا فرشتہ، نابینا جو تھا، اس سے جا کے کہا یار میں مسافر ہوں، مجھے کچھ بکری کی ضرورت ہے، بکری کی، تاکہ میں بیچ کے اپنا گزارا کر لوں۔ تو اس نے کیا کہا سنیے، اس نے کہا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ میرا کچھ بھی نہیں، میرا مال نہیں ہے۔ اس کا جملہ سنو، رب ایک جملے سے پکڑ بھی کرتا ہے، ایک جملے سے رب محبت بھی فرماتا ہے۔ اس نے کہا میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کا دیا ہوا ہے، جتنا لینا ہے لے جاؤ، جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ جاؤ، جتنا بھی لوگے اس سائیں کے نام پر، تو میرے مولا کے نام پہ تو نے مانگا ہے، ایک بکری کیا جتنی لے جانی ہے ساری اسی مالک کی ہے، اسی کے نام پہ ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ تھی اس کے اندر اللہ کی محبت، اور اسے پتا تھا یہ سب کچھ اس کا ہے، سب مالک کا ہے۔ اس نے کہا جو بھی دیا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ تو اس فرشتے نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا رب نے بھیجا تھا مجھے آزمائش کے لیے، اور تیرے دونوں جو ساتھی تھے، جس کے پاس اونٹنیاں تھیں، جس کے پاس گائیاں تھیں، اللہ دونوں سے ناراض ہو گیا ہے، اور تجھے خوشخبری ہے تجھ سے عرش والا رب راضی ہو گیا ہے۔ لیا کچھ نہیں فرشتے نے، صرف آزمائش تھی، صرف امتحان تھا کہ اس کے دل میں مالک کی محبت کتنی ہے۔